شام کا دربار سجا ہوا تھا۔ تخت پر یزید بیٹھا تھا۔ اس کے ارد و گرد درباری، سپاہی، غلام، وزراء سب موجود تھے۔ قیدیوں کا قافلہ دربار کے اندر لایا جا رہا تھا۔ آگے آگے نیزوں پر سجے ہوئے پاکیزہ سروں کا منظر تھا، جن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سب سے نمایاں تھا۔ اس کے لبوں پر عجب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس دنیا سے بے نیاز ہو چکے ہوں۔ پیچھے اہل بیت علیہ السلام کی عورتیں تھیں، جن کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی تھیں۔ کپڑے خاک آلود تھے، بال بکھرے ہوئے، چہروں پر تکلیف اور سفر کی تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں جلال کی چمک باقی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کی قیادت کر رہی تھیں۔ ان کی پشت سیدھی تھی، چہرے پر وقار تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، عزم تھا، حوصلہ تھا، اور ایسا نور تھا کہ شام کا تخت بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اہل بیت کو ذلیل کر دیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ آج سے اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ رہے گا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ آج اس دربار میں ایک ایسی عورت آنے والی ہے جس کے الفاظ قیامت تک کے لیے اس کے غرور کو روند ڈالیں گے۔ یزید نے قیدیوں کو دیکھ کر کہکہا لگایا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی طرف اشارہ کر کے بولا، دیکھو میں نے کیسے تمہارے خاندان کو ذلیل کیا، کیسی تمنا تھی تم لوگوں کی خلافت کی، اور انجام دیکھو، تمہارے مرد قتل ہو گئے، تم عورتیں قیدی بنا کر لائی گئیں، آج تمہارا کوئی اللہ بھی تمہیں بچانے نہ آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ان کی روح تڑپ اٹھی، ان کے دل کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن چہرے پر غصہ نہ آیا بلکہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، دربار سجا ہوا تھا، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے برتن، غلام، کنیزیں، سب کچھ موجود تھا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اے یزید، تیرا خیال ہے کہ آج تو ہمیں قید کر کے، ہمارے مردوں کو قتل کر کے، ہمارے بچوں کو ذبح کر کے جیت گیا ہے؟ تیرا خیال ہے کہ آج تو عزت والا اور ہم ذلیل ہیں؟ تیرا خیال ہے کہ آج تو تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے اور ہم بے بس ہیں؟ یاد رکھ، یہ تیری کم عقلی ہے، تیری نادانی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت زینب کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ ہر دل لرز اٹھا۔ وہ آگے بولیں، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ قسم ہے اللہ کی، تو ناکام ہوا ہے، رسوا ہوا ہے۔ تو نے ہمارے جسموں کو قید کیا، ہمارے سروں کو کاٹا، لیکن ہمارے مقصد کو نہیں مار سکا، ہمارے ایمان کو شکست نہیں دے سکا۔ تو جانتا ہے یہ خون جو آج بہایا گیا ہے، یہ قیامت تک بولے گا، یہ تیرا نام مٹا دے گا اور حسین کا نام زندہ رکھے گا۔ یزید کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ غصے سے کانپنے لگا، لیکن حضرت زینب کا حوصلہ آسمان کو چیر رہا تھا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر فرمایا، اے یزید، آج تو اپنے تخت پر بیٹھ کر سمجھ رہا ہے کہ دنیا تیرے قدموں میں ہے۔ کل دیکھنا جب تیرا جسم قبر میں ہوگا، تیرا تاج مٹی میں دفن ہوگا، تیرے ہیرے جواہرات تجھے بچا نہ سکیں گے، اور حسین کا کٹا ہوا سر عرش کے قریب عزت پا رہا ہوگا۔ آج ہم بے چادر ہیں، کل جنت کی حوریں ہمیں چادر پہنائیں گی۔ آج ہم قیدی ہیں، کل اللہ کے دربار میں ہمیں تخت ملے گا۔ حضرت زینب کا ایک ایک لفظ بجلی بن کر یزید کے دل پر گر رہا تھا۔ دربار میں موجود ہر شخص کانپ رہا تھا۔ حضرت زینب نے پھر فرمایا، اے یزید، تو ہمیں ذلیل کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ تیرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قتل ہو گیا؟ یاد رکھ، ہمارا خون اس دین کو زندہ کرے گا۔ ہم نے اپنے بھائیوں کی قربانی دے کر تجھ جیسے ظالموں کو بے نقاب کر دیا۔ ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن سچائی کو نہ چھوڑا۔ اور سن، ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ عزت کا راستہ ہے، چاہے اس میں قتل ہی کیوں نہ ہو، قید ہی کیوں نہ ہو،
और तेरा रास्ता जिल्लत का रास्ता है, चाहे उसमें तख्तो ताज ही क्यों ना हो। हजरत ज़ैनब की आंखों में अब आंसू आ गए थे, लेकिन वो कमजोरी के आंसू न थे, वो अज़्म के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया। अब तू ही हमारा मुहाफिज है, तू ही हमारा मददगार है। यजीद अब खौफ ज़दा था, उसका दिल कांप रहा था। उसने दरबारियों की तरफ देखा, सबके चेहरे जर्द थे। हजरत ज़ैनब ने आखिरी बात कही, ए यजीद, तेरा नाम तारीख में जुल्म के साथ लिखा जाएगा और हुसैन का नाम हक के साथ लिखा जाएगा। क़यामत तक लोग तेरा लानती कहेंगे और हुसैन को सलाम कहेंगे। ये कहकर हजरत ज़ैनब खामोश हो गईं, लेकिन उनकी खामोशी भी बोल रही थी। उस दिन दरबार शाम में एक औरत ने ऐसी फतह हासिल की थी जो तलवारों से मुमकिन न था। उस दिन ज़ैनब ने यजीद को बता दिया कि ताकत तख्त से नहीं, हक से आती है। ये इंसानियत की बेदारी थी, ये मजलूमों की जीत थी, ये औरत की इज्जत की मिराज थी, ये अहले बैत का वो जलाल था जिसके सामने दुनिया के सब तख्त झुक जाते हैं। और आज भी जब कोई औरत मजलूमियत के अंधेरे में गुरजदार आवाज में हक बोलती है तो लगता है ज़ैनब फिर जिंदा हो गई हैं।